السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے ہمارے اس سوال و جواب کے سیشن میں آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مرد و خواتین کی طرف سے جو سوالات ہمیں ملے ہیں ان میں پہلا سوال ہے، بڑا اہم ہے، ذرا غور سے سوال ہمیشہ غور سے سنا کرے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی سوال کا جواب کہیں بھی بیٹھے تو سوال کو بہت دھیان سے سنیں۔ کہتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان میں کسی کی وفات ہو جائے تو کیا وہ بلا حساب کے جنت میں جائے گا؟ اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ بتلائی جاتی ہے۔ اور کہا کہ اور کیا اس مہینے میں اگر کوئی وفات پا جائے تو اس سے عذاب قبر کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، ٹال دیا جاتا ہے؟ یہ 2 سوال ہیں۔ جواب سے پہلے ابھی دیکھیں، مجھے خبر لگی کل ہمارے بہت قریبی دوست ہیں عامر بھائی، ان کے والد صاحب، اور آج کوئی خاتون فوت ہو گئی۔ پہلے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان دونوں کی اور ایسے ہی مسلمانوں کے جملہ فوت شدہ لوگوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں اگر آدمی فوت ہو تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے، نہیں۔ جنت کے 8 دروازے اس لیے کھولے جاتے ہیں تاکہ ہم جیسے جو اللہ کے گنہگار بندے ہیں وہ جنت کے طلب میں اپنی کوشش کو اور بڑھائیں، اور جہنم کو اس لیے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ بندوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ جہنم کے دروازے بند ہیں، موقع ہے میں جنت کے اعمال کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس طرح کی جو بات کہی جاتی ہے کہ رمضان میں فوت ہونے والا سیدھے سیدھے جنت میں جاتا ہے، یا اس پر قبر کے سوال و جواب کو ٹال دیے جاتے ہیں، یا قبر کا عذاب نہیں ہوتا، تو یہ بات بے بنیاد ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، بعض جگہ آپ کبھی پڑھیں گے، میں آپ کے علم کے لیے بتا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی آپ پڑھیں اس کو تو آپ کو 3 حدیثیں ملیں گی۔ کتنی حدیثیں؟ کہیے کتنی حدیثیں؟ 3 حدیثیں۔ معجم طبرانی میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے ان تینوں روایتوں کو نقل کیا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور ضعیف روایتیں ہیں، علماء نے ان کو قبول نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی رمضان میں فوت ہو یا غیر رمضان میں فوت ہو، اس سے قبر کا عذاب مؤخر نہیں ہوتا ہے، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہاں ایک نقطہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ جو ہے کہنا کہ بغیر حساب کے، یہ درست نہیں ہے۔ حساب سب سے ہوگا، قبر کے سوالات سب سے ہوں گے، میدان محشر میں اللہ کیا حساب سب کو دینا ہے، لیکن یہ لوگ بغیر عذاب کے پہلی فرصت میں جنت میں جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ 70,000 لوگ۔ کتنے لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ کون؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ لوگ جو غیر شرعی جھاڑ پھونک نہیں کرتے، وہ لوگ جو زخم ہونے پر جلا کر کے داغ کر کے علاج نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو بدفعالی نہیں لیتے، بلی نے راستہ کاٹ دیا رک گئے، ایسا نہیں کرتے، اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے، بدفعالی نہیں لیتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ 70,000 لوگ جو ہیں یہ بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ سب کے لیے خوشخبری سنا دوں، بات آئی ہے تو خوشخبری سنا دوں۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ان 70,000 میں سے اب مان لیجئے صرف 70,000 کر دیا جائے، بھائی قیامت تک جو امت آئے گی اس کی تعداد تو بلینز میں ہوگی، بلین سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو صرف اتنے لوگوں میں 70,000 ہو سکتا ہے دل میں یہ بات آئے کہ بھائی اب ہم اس میں کیسے جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے موقع دیا، اللہ کے حکم سے آپ نے کہا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں 70,000 میں سے ہر آدمی کے ساتھ 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ تعداد
اربوں میں بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو 70,000 میں شامل فرمائے، آمین۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان یا غیر رمضان میں کسی کی بھی موت ہو، نہ اس سے عذاب قبر ٹلتا ہے، نہ اس سے قبر کی نعمتیں بند ہوتی ہیں، اور نہ ہی ایسا معاملہ ہے کہ اس سے سوال و جواب نہ کیا جائے، اور نہ ہی وہ بغیر حساب کی جنت میں جانے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ چلیں دوسرا سوال ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو 2 سال کے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، اب کیا کرے اور کیسے ادا کرے؟ ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے، یا تو مال ہے لیکن علم نہیں تھا، اسے علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال ہونے کی صورت میں وہ بھول گیا ہو، بھول جاتا ہے انسان۔ اب جب آدمی اربوں خربوں کما لیتا ہے تو بھول جاتا ہے کہاں کیا رکھا ہے، کہاں کیا چھوڑا، اس کے مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے اس نے کیا کیا اپنے پیچھے چھوڑا، جب بچے لڑ مرتے ہیں کوٹ کے اندر تب پتہ چلتا ہے اس نے کیا کیا کمایا تھا، تو ہو سکتا ہے انسان بھول جائے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے، انسانی طبیعت ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب کیا کرے؟ اس کے بارے میں نے بہت تلاشا، تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ حالیہ گزرے ہوئے بہت مشہور عالم دین ہے، سعودی عرب کی جو افتاء کمیٹی ہے اس کے مشہور ممبر تھے اور بہت بڑے عالم دین ہیں۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس باب میں 3 چیزیں۔ پہلی چیز یہ کہ ایسا آدمی توبہ کرے، ایسا آدمی کیا کرے؟ توبہ کرے، جس نے مال ہونے کی صورت میں 2 سال کا زکوٰۃ نہیں نکالا ہے پچھلے، یا 3 سال 4 سال 5 سال کا نہیں، پہلی چیز کیا کرے؟ توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، اس لیے کہ اس نے 2 حق مارے ہیں۔ پہلا مال میں اللہ کا حق تھا، اللہ نے فرض کیا تھا زکوٰۃ، فرض کو ادا نہیں کیا، اور دوسرا جو زکوٰۃ ادا کر کے دیتا یہ مسکینوں کا حق تھا، اس نے یہ بھی مارا۔ تو یہ آدمی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں مجرم ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے ہاں کثرت سے توبہ کرے، خوب اللہ سے معافی مانگے، پہلی بات۔ دوسری بات اس میں کہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ زکوٰۃ کو نکال دے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے رمضان سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنا، رمضان میں زکوٰۃ الفطر نکالنے کا حکم ہے۔ رمضان میں کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر۔ مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ سال میں کبھی بھی آپ کے اوپر، مثال کے طور پہ جنوری کا مہینہ لیجئے، جنوری 2023 میں آپ کے پاس 50 لاکھ روپے تھے، اب جنوری 2024 میں آپ کے پاس 50 لاکھ روپے ہیں، تو آپ انتظار کریں گے کہ فروری گزر جائے، مارچ میں رمضان ہے تب نکالو؟ نہیں، جب 1 سال گزر جائے اتنا مال موجود ہے آپ کے سیونگز میں، آپ اس میں سے 2.5% نکال دیجئے۔ ایک مثال میں نے دیا سمجھانے کے لیے، بات سمجھ میں آئی؟ تو جس نے نہیں نکالا ہے گزشتہ سالوں کے، وہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور پہلی فرصت میں 2 سال کے زکوٰۃ اللہ رب العالمین کی راہ میں نکال دے۔ اب ہو سکتا ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے مال نہ ہو اس کے پاس، مثال کے طور پہ زیورات ہے، مال نہیں ہے، خواتین ہماری سن رہی ہیں، زیورات ہے مال نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ میں زیورات میں سے کوئی چیز نکال دے جو اس کے زکوٰۃ کے مال کے مقدار ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلے تیسرا اہم سوال یہ ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کوئی آدمی مکان اور دکان گروی لے کر کرائے پر دے سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہمارے سماج میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کو 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اس نے اپنا مکان یا دکان کسی مسلمان بھائی کے ہاں گروی رکھ دیا، 50 لاکھ روپے لیے اپنے استعمال میں لگا رہا، کہا کہ جب لوٹاؤں میرا سامان دے دینا۔ اب یہ آدمی جس کے پاس وہ مکان اور دکان ہے، یہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس بارے میں یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز، جس کا مال ہے گرچہ آپ نے گروی لیا ہے، بغیر اجازت کے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پہلی بات، بغیر اس کی اجازت کے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث، مسند امام احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، جب تک آپ کا مسلمان بھائی راضی نہیں ہوتا آپ اس کے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، تو پہلی چیز اس سے اجازت لینی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا چلے، یہ تو پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ، اگر رہن میں رکھی گئی چیز قرض کے بدلے میں رکھی جا رہی ہے، آپ نے رکھا اور اس کے بدلے میں 50 لاکھ روپے بطور قرض لیا، تو اب اس چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو اپنا گھر دے دیا، ٹھیک ہے، اب وہ کسی کو کرائے پہ دے کے اس سے فائدہ اٹھا، ذاتی طور پہ فائدہ اٹھائے کوئی بات نہیں، خود رہ رہا ہے اس میں، خود اس میں رہ رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ خود اس میں رہ رہا ہے،
آپ سے اجازت لے کر کے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اب یہ کسی کو کرائے پر دے دیتا ہے اور وہاں سے وہ مال کما رہا ہے تو یہ سود کی صورت ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایک حدیث ہے، اس پر بعض علماء نے کلام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو فائدہ کھینچ کر کے لائے یہ سود ہے، یہ سود ہے۔ آپ نے 50 لاکھ کے بدلے اس کا گھر کرائے پر دیا اور مہینے کا 25,000 روپے آپ کما رہے اس سے، یہ سود ہے۔ اس کے دکان کے بدلے آپ مال کما رہے، یہ سود ہے۔ لیکن اس سے اجازت لے کے آپ استعمال کر رہے تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ یہ یاد رکھیں، علامہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ موجودہ دور کے بہت مشہور عالم دین ہیں سعودی عرب کے، افتاء کمیٹی کے ممبر، آپ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے، اہل علم اس بات پر متفق ہے کہ ایسا رہن جو قرض کی صورت میں ہو اس سے فائدہ اٹھانا ناجائز اور حرام ہے، یہ سود کی صورت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی رہن پر کوئی سامان لے اس کی اجازت کے بغیر فائدہ نہ اٹھائے، اور فائدہ اٹھائے تو ذاتی طور پہ اٹھائے، کرائے پر دے کر کے، رینٹ پر دے کر کے اس سے فائدہ اٹھانا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کے سیشن میں مزید ہم 3 سوال لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔